بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عربی زبان کی تدریس کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں ہم نے کم و بیش تمام ابتدائی مباحث پڑھ لی ہیں. یعنی یہ مباحث جو آپ کو یاد ہوگا کہ جملے کی مختلف اقسام سے شروع ہوئے تھے. دو بنیادی اقسام ہم نے پڑھی تھی، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ. تو ہم نے پہلے جملہ اسمیہ کی جتنی بھی بحثیں تھیں وہ پڑھی، اور پھر جملہ فعلیہ کی جو مباحث تھے ان کا مطالعہ کیا، اور کم و بیش جو بنیادی اور ابتدائی عربی گرامر کے ضوابط اور قواعد ہیں وہ کم و بیش ہم نے پڑھ لیے ہیں. اور کبھی آپ ان چیزوں کو جو ہماری سائٹ پہ ابھی سارے لیکچرز موجود ہیں آپ سن لیں گے تو نہ صرف یہ کہ ریویژن ہو جائے گا، بلکہ جو بنیادی ابتدائی عربی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بہت اچھی آپ کو آ چکی ہے. اب صرف ویکیبلری بڑھانے کا معاملہ ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اور آپ کو قرآن مجید کے الفاظ یاد کرنے ہوں گے. کچھ مباحث اگر ابھی باقی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آج ہمارا پروگرام یہ آخری نشست ہے تو اس میں تو جاری نہیں رکھ سکتے، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. ویسے زیادہ مباحث نہیں ہیں، جملہ فعلیہ کی کچھ چیزیں ہیں جو ابھی باقی رہ گئی ہیں. اللہ نے کبھی مہلت دی تو وہ بھی میں پڑھا دوں گا، ورنہ جتنی عربی ہم نے پڑھ لی ہے وہ کافی. ایک اہم بحث ہم جو آج پڑھیں گے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ عربی زبان میں امر و نہیں، یعنی حکم دینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اور کسی چیز سے روکنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. امر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنے کو کہا جائے، اور نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام سے روکا جائے. قرآن مجید میں چونکہ بکثرت یہ صیغے استعمال ہوئے ہیں تو فہم قرآن میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اس کو ہم نے خاص طور پر شامل کیا. امر کے متعلق یہ سمجھیے، اور اسی طریقے سے نہیں کے متعلق بھی، کہ عام طور پر یہ مخاطب ہی کو کوئی حکم دیا جاتا ہے. کوئی شخص سامنے ہے، حاضر ہے، موجود ہے، مخاطب ہے، اس کو ہم کسی بات کا کہیں گے یا کسی بات سے روکیں گے. تو پہلی بات تو اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے. دوسرا یہ کہ جب اس کو بنایا جاتا ہے تو جو بیس بنائی جاتی ہے، جو بنیاد بنائی جاتی ہے، وہ فعل مضارع کو بنایا جاتا ہے. فعل مضارع جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ حال کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سامنے جو شخص مخاطب ہے وہ حال ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، ماضی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہوتی، تو مضارع کے صیغے میں تبدیلی کی جاتی ہے اور مخاطب ہوتا ہے، یعنی مضارع مخاطب. یہ بنیادی چیز ہے جو ہم پڑھیں گے. گرچہ اس کے علاوہ فعل امر یا نہیں میں غائب کے لیے بھی یہ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ایک اگلی سطح کی بات ہے. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے صیغہ مخاطب کی علامت کو حذف کر کے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیں. فعل مضارع آپ کو پتا ہے کہ اس کے شروع میں علامت مضارع جس وقت مخاطب کو صیغہ استعمال کرتے ہیں تو تے ہوتی ہے. مثال کے طور پر تفعلوا تم کرتے ہو، تنصروا تم مدد کرتے ہو، اور اسی طریقے سے تشربوا تم پیتے ہو، تاکلوا تم کھاتے ہو. تو شروع میں تے آ رہا، تو یہ علامت مضارع ہے جسے ہم تے کہہ رہے ہیں. تو تے جو ہوتی ہے وہ علامت مضارع ہوتی ہے. اس کو ہم حذف کرنے کا مطلب یہ ہٹا دیں گے. حمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے وہ لگا دیں گے. اور پھر اگلی اس میں چیز یہ ہے کہ اگر عین کلمے پر پیش ہے، اگر عین کلمے پر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر پیش لگائیں گے، اور اگر پیش نہیں ہے بلکہ زیر ہے یا زبر ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، زیر لگائیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو لام کلمہ ہے فعل مضارع کا، یعنی آخری کلمہ، اس کے اوپر جزم دے دیں گے. اب اس کو مثال سے سمجھیں گے تو بآسانی سمجھ میں آ جائے گی. جملہ پڑھ دینے سے یا سمجھانے سے بغیر مثال کی چیز سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ایک فعل ہے نصر ینصر. نصر ماضی کا ہے اور ینصر مضارع. اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے. نصر ینصر کا مطلب یہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پہلے سمجھیے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، یہ کیا ہے اس کو سمجھیے. یہ آپ کے سامنے اگر اسکرین پہ آپ دیکھیے تو اس کی بالکل ہم نے الگ الگ کر کے بتا دیا ہے کہ نصر ینصر کے نیچے لکھا ہوا ہے فعل یفعل. یعنی اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے کہ نصرہ کو اگر آپ ابتدائی جو لفظ ہے فعل ماضی ہے
تو نصرہ میں پہلا کلمہ نون ہے، پھر صوت ہے اور پھر رے ہے۔ اگر اس کے بالمقابل فعلہ کو رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے فے کی جگہ پہ نون آ رہا ہے، صوت عین کی جگہ پہ آ رہا ہے، اور رے جو ہے وہ لام کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ تو کسی بھی فعل ماضی کے جو 3 کلمات ہوتے ہیں، 3 حروف ہوتے ہیں، ان کو اسی طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ پہلے کلمے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فے کلمہ ہے، دوسرے کو ہم کہتے ہیں عین، اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ۔ یہ دیکھیے نصرہ ینصر کا جو فعل ہے اس میں نون کلمہ فے ہے، جو سوات ہے وہ عین کلمے کی جگہ ہے، اور جو رے ہے وہ لام کلمے کی جگہ ہے۔ سوات پر پیش ہے، ٹھیک ہے، جب سوات پر پیش ہے تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا ہے کہ سوات عین کلمے کی جگہ ہے اور عین کلمے پر پیش ہے، حمزۃ الوصل پر پیش لگے، ٹھیک۔ اس کو ایگزامپل سے، مزید ایگزامپل سے سمجھیں۔ فعل مخاطب کیا بنے گا؟ تنصر۔ نصرہ ینصر سے غائب ہے تو مخاطب ہو جائے گا تنصر، تم مدد کرتے ہو۔ صوت کے اوپر پیش لگا ہوا، اس کا مطلب ہے شروع میں جو الف آ رہا ہے اس کے اوپر الف کے اوپر پیش آئے گا، اور جو آخری کلمہ ہے لام کلمہ اس کے اوپر جزم لگ جائے گا، تو تنصر سے کیا ہو جائے گا؟ انصر۔ اور تدریبو، ضرب یضربو میں جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اسی طریقے سے فتح یفتح میں جو عین کلمہ ہے اس کیس کے اندر تے ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو زیر ہو یا زبر ہو تو وہاں پہ کیا آئے گا؟ زیر آ جاتا ہے الف کے نیچے۔ تو تدریب سے بنے گا ادرب، اور تفتح سے بنے گا افتح، ٹھیک ہے۔ یہ قاعدہ ہے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن یہ کہ اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس کی ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جہاں پر اصول یہ ہے سادہ کہ صاد کے اوپر اگر پیش لگا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں عنصر ہو گیا، رے کے نیچے زیر ہے تو اس کے نتیجے میں ادرب ہو گیا، اور تے کے اوپر زبر ہے تو اس دفعہ بھی افتاحی ہوگا، یعنی الف کے نیچے زیر ہے۔ یہ سادہ سا قاعدہ ہے، اس کو آپ 1-2 دفعہ دہرائیں گے گھر میں اور اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جو ہے آپ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، اور فعل امر کی گردان ادرب، ادربا، ادربو، اور مؤنث میں اس طرح پڑھیں گے ادربی، ادربا اور ادربنا۔ اس کے بعد فعل نہیں میں جب ہم آئیں گے تو نہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع پر لائے نہیں لگا دیں گے اور آخر میں جزم دے دیں گے۔ یہ بہت سمپل، بہت آسان ہے۔ یہ تدریبو کیا ہو جائے گا؟ لا تدریب، بہت سادہ سی بات ہے، تدریبو لا تدریب، تم مت مارو۔ 2 لوگ ہوں گے تو لا تدریبا، بہت سارے ہوں گے تو لا تدریبو، اور اگر مؤنث ہے تو لا تدریبی، تثنیہ ہوگا تو لا تدریبا، اور اگر جمع ہے خواتین کے متعلق آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سے کوئی حکم دے رہے ہیں تو کہیں گے لا تدریبا، ٹھیک ہے۔ 2 اضافی باتیں ہیں جو مزید آپ سمجھ لیجئے اور جو بہت مختصر سی ہیں۔ پہلی یہ کہ فعل امر کے کچھ قاعدے اس سے مختلف ہوتے ہیں، اس میں شروع میں الف نہیں آتا۔ وہ کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ بہت بریفلی میں نے بیان کرنی ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی ایک پیچھے سائنس ہے، پس منظر ہے۔ اس پس منظر کو تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر الفاظ ہیں کانا، کانا یکون کہتے ہیں ہوا یا ہونا، اور اسی طریقے سے قال یقول کہا یا وہ کہتا ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ کانا سے کن بنا دیں گے اور قال سے کل بنا دیں گے۔ قرآن میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، اور یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون۔ یہ کن جو ہے وہ کیا ہے؟ کانا کا امر ہے، اور قل جو ہے وہ قال کا امر ہے، ٹھیک۔ اچھا، ایک تھوڑا سا مختلف یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک اور فعل ہے وعدہ یعید، اس نے وعدہ کیا، وہ وعدہ کرتا ہے، تو اس کا فعل امر بنائیں گے تو اسے اذ پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے کچھ اور ہے اخذ یاخذو کو ہم پڑھیں گے تو خذ پڑھیں گے، لے لو، اور اس کی جمع ہوگی، قرآن میں اکثر آتا ہے خذو، خذو زینتکم عند کل مسجد۔ خذو کا مطلب کیا ہے؟ لے لو۔ اسی طریقے سے اکل یاکلو سے کلو، تو اس میں بھی شروع میں الف نہیں آتا۔
تو یہ فعل امر اور نہیں کے قاعدے ہیں جو ہم نے آج پڑھ لیے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بیسک گرامر کا حصہ تھا الحمدللہ پورا ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.